الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے گزر جائے، اس کا طریقہ سکھایا ہے. اس زندگی کا نام دین ہے، اور اس طرح گزاری جانے والی زندگی دینی زندگی ہے. ایمان والے کا مشن یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر قدم پر اللہ اور اس کی رضا کی جستجو اور تلاش کرے. اللہ کی رضا جس چیز سے نصیب ہو جائے وہ دین ہے، اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو، اس کا بہترین طریقہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے.
دنیا میں دو قسم کی زندگیاں جی جاتی ہیں. ایک زندگی تو وہ ہے جو آدمی دین کو بالائے طاق رکھ کر اپنی خواہش اور نفس کے مزاج سے جیتا ہے. گویا منمانی زندگی گزارتا ہے. دوسری زندگی وہ ہے جو انسان رب کی مان کر گزارتا ہے. تو دو زندگیاں ہو گئی، منمانی زندگی، رب مانی زندگی. منمانی زندگی کا انجام بھی قرآن کریم میں بیان ہے، اور رب چاہی زندگی کا انجام کیا ہوگا یہ بھی کتاب و سنت میں موجود ہے. جنہوں نے رب چاہی زندگی گزاری ہے وہ کیسے کامیاب رہے ہیں اس کے نمونے بھی بتائے گئے ہیں. اور جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے تو ان کا کیا حشر ہوا قرآن کریم میں اس کے نمونے بھی بیان کیے. نوح علیہ السلام نے رب چاہی زندگی کی دعوت دی. کنعان جو بیٹا ہے اس نے نہیں مانی. منمانی زندگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ طوفان کے حوالے ہو گیا، اور جن 90 لوگوں نے مانا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اور کامیابی عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب چاہی زندگی کی دعوت دی. جن لوگوں نے بات مان لی اللہ نے سمندروں کے اندر راستہ پیدا فرما دیا اور جنہوں نے نہیں مانی اسی سمندر کے اندر ان کو غرق کر دیا. تو یہ دونوں نظریے اور یہ دونوں طریقے قرآن کریم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ کہا ہے، اور جو لوگ منمانی زندگی گزار کر چند روزہ عیش کے ساتھ چلے گئے اور کسی موڑ پر اللہ کی نہ سنی ان کو اصحاب النار کہا ہے. اور قرآن کریم میں اعلان کیا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، یعنی جنت والے اور جہنم والے، اللہ والے اور دنیا والے، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟
اس بنا پر کہ ایک کامیاب ہے اور دوسرا ناکام ہے، اور کامیاب اور ناکام برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو لوگ جنت نشین ہوں گے، ایک مرتبہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کو نکلنا نہیں ہے وہاں سے۔ ہاں، ایمان والے جو منمانی زندگی گزاریں گے، گناہوں والی زندگی گزاریں گے، ان کو گناہوں کی سزا ملے گی، اور اس کے بعد کلمے کی برکت سے جہنم سے نکلنا نصیب ہوگا۔ لیکن جس کو اللہ نے جنت میں جگہ عطا فرما دی، اس کو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایمان والے نے اگر عمل کیا ہے تو اس کے عمل کا ایک محدود اور لمیٹیڈ زمانہ ہے۔ 60 سال عبادت کی ہوگی، 70 سال عبادت کی ہوگی، چلو مان لو 100 سال عبادت کی ہو۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 100 سال انعام دے دے، انعام کی شکل 100 سال تک کے لیے جنت میں رکھ کر عطا فرما دے، اور پھر یوں کہے بھائی تمہاری محنت کا صلہ مل گیا، تم نے 100 سال دنیا میں محنت کی، ہم نے 100 سال جنت میں تم کو بدلہ دے دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جس سے میں راضی ہو جاتا ہوں اور جس کو ایک مرتبہ میں جنت میں داخل کرتا ہوں، پھر کبھی باہر نہیں نکلتا، ہمیشہ کے لیے اس کو جنت میں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، وہاں سے نکلنے کا سوال نہیں۔ کیا سستا سودا ہے یہ کہ عبادت چند سال کرنا اور جنت بدلے میں ہمیشہ کے لیے لینا۔ حدیث شریف میں ایک ٹکڑا میں نے حدیث شریف کا بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور ربیع اول شروع ہوگا تو لوگ سیرت پر بیان کریں گے۔ ویسے ہر بیان سیرت کا ہو، جو بھی بیان آپ کریں گے سیرت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آپ ارشاد ربانی بیان کریں گے تو شرع حضور کی حدیث سے بیان کریں گے، یہ سیرت ہو گئی۔ تو کوئی بھی بیان عالم کا سیرت سے نکلتا نہیں ہے، سیرت کے دائرے میں رہتا ہے۔ لیکن ربیع اول کے موقع پر سرکار کو خصوصی طور پر یاد کرتے ہیں اور ذکر رسول کرتے ہیں، فکر رسول کرتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کا ٹکڑا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ اس کے اخیر میں سرکار نے بطور نچوڑ کے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو میری سنتوں سے اعراض کرے، کون کرے گا اعراض؟ سرکار کے طریقے سے اعراض وہ کرے گا جو سرکار پر ایمان نہ رکھتا ہوگا، یا کمزور ہوگا جس کا ایمان، یا جو مادے کا پجاری ہوگا، ورنہ سرکار کا متوالا اور سرکار کی سنت کو نہ مانے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
جس نے میری سنت سے قطع نظر کر لیا، اعراض کر لیا، وہ میری جماعت سے تعلق رکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو میری جماعت سے تعلق رکھے گا وہ میرے طریقے سے تعلق رکھے گا، وہ میری سنت سے پیار رکھے گا، وہ میرے چال چلن سے پیار رکھے گا، وہ میری اداؤں سے پیار رکھے گا، وہ میرے طریقے کو سینے سے لگائے گا اور زندگی میں اپنائے گا۔ ایک بات یاد رکھو، دین اللہ کی مرضی سے چلنے کا نام ہے، اپنی مرضی سے چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ اب اس پر میں آپ کو واقعہ حدیث ہی کا پورا سناؤں گا تاکہ بات پوری طرح کھل کر سامنے آ جائے، اور نتیجہ صرف اتنا مجھے نکالنا ہے کہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینے کا نام ہے۔ 3 صحابہ کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کہ گھر میں آپ کیا اشغال اور کیا اعمال کرتے ہیں، خلوت میں آپ کے کیا معمولات ہیں، تو وہ پتہ چل جائے تو اس کو بھی ہم عمل میں لے آئیں، اس لیے سرکار کے دروازے پر پہنچے۔ اب جلوت میں جو سرکار عمل کرتے ہیں، یعنی سب کے سامنے کرتے ہیں، تو سب کے سامنے کیا جانے والا عمل تو نظر آتا ہے، پھر جو عمل امت کو کرنے کے لیے دینا ہے اس کو سرکار فرما بھی دیتے ہیں کہ اس پر عمل کرو، یہ میری سنت ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ جیسے کہ فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے لیے میری سنت کا تھامنا لازم ہے، میرے طریقے کا اختیار کرنا لازم ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین جو میرے بعد آنے والے ہیں ان کی سنت پر چلنا بھی گویا میری سنت پر چلنا ہے۔ اتنا ان کو سنتوں کا پابند بنا دیا ہے کہ ان کا چلنا سرکار کا چلنا ہے، ان کی ماننا سرکار کی ماننا ہے۔ اور آگے فرمایا دو علیہا بالنواجذ، اس کو اپنی ڈاڑوں سے بہت اسٹرانگ طریقے پر پکڑ لو، یہ تمہاری کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ باقی جتنے راستے تم کو کامیابی کے نظر آتے ہیں وہ پریشانیوں کی جھنجھال کے علاوہ کچھ نہیں۔ کامیابی کتنی آسان ہے، ہم نے اس کو اتنا مشکل سمجھ لیا کہ ہم رات دن تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں، ہم ناکام ہیں۔ اگر سنت کی رسی ہاتھ میں آ جائے، قرآن کریم کا دامن اگر ہم تھام لیں تو کامیابیاں سامنے سے آنے کا وعدہ کر رہی ہیں کہ کامیاب ہی کامیاب ہے، خالی چلنا شروع کرو۔ کامیاب 1,24,000 صحابہ کرام کو دیکھو، وہ کیسے کامیاب ہوئے ہیں، وہی راستے سے انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ آج ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم یہ 2 راستے چھوڑ کر کامیابی تلاش کرتے ہیں، اس لیے کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اور اگر یہ 2 راستے اگر ہم نے تھام لیے اور ان کو نہ چھوڑا
تو سرکار فرماتے ہیں اندھیروں میں بھی تمہیں اجالے مل جائیں گے اور اندھیروں میں بھی تمہیں راہیں مل جائے گی، اور بغیر چراغوں کے بھی یہ 2 چراغوں کی روشنی میں تمہیں منزل مل جائے گی۔ اتنا بہترین طریقہ، یہ پورا دین آسان ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ان الدین یسر، یہ پورا دین آسان ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ جب پورا دین ظاہری بات ہے آسان ہے تو سرکار کی سنت کیسے مشکل ہو سکتی ہے؟ فرائض پر چلنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم اس لیے اتارا کہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، ہم کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے کوئی حکم نہیں آیا ہے، بلکہ مشکلوں سے نکالنے کے طریقے آئے ہیں کہ یہ سنت لو تو فلاں مشکل سے نکل جاؤ گے، وہ سنت لو تو فلاں مشکل سے نکل جاؤ گے، سنت کا یہ راستہ لوگے تو جنت کی طرف نکل جاؤ گے، وہ راستہ لوگے تو اللہ کی رضا کی طرف نکل جاؤ گے، یہ راستہ میرا لوگے تو تم خدا کو راضی کرنے والے شاہراہ کے اوپر آ جاؤ گے۔ تم منزل کے لیے بھٹکتے کیوں ہو؟ دنیا والوں کو راہ بتانے کے لیے تم آئے تھے اور تم بھٹک کیسے گئے؟ جب تمہارے پاس لائٹس موجود ہے، جب تمہارے پاس روشنیاں ہیں، تو پھر بھٹکے ہوں کو روشنیاں بتانا تمہارا کام ہے، نہ یہ کہ خود بھٹک جانا۔ تم بھٹک کیسے سکتے ہو؟ تو دن کو سرکار کوئی کام کرتے ہیں تو نظر آتا ہے، جلوت میں جو کام کرتے ہیں سب نظر آتا ہے، اور جو کام کرنے ہیں سرکار اس کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ کام تم کو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اس کو لے لو، آرگیومنٹ مت کرو، مت اس کے اندر اپنی عقل لڑاؤ، لے لو، سینے سے لگا لو، اس کو عمل میں لے آؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے عزت کا وعدہ کیا ہے، ایمان والا کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہمیشہ عزت پائے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت جو ان دونوں کو اپنے سینے میں جگہ دے دے، جسے ایمان والا کہتے ہیں، ان کو تو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہے، عزت اتنی کہ جنت جیسا اونچا مقام عطا فرمایا، تو دنیا میں بے عزت کرے گا تو سنت والا بے عزت نہیں ہو سکتا، سنت والا تو عزت دنیا میں بھی پائے گا، اللہ اس کو قدم قدم پہ نوازیں گے، سنتوں کی برکتوں کی چھاؤں میں جیے گا اور اللہ کی رحمتوں کی بارش میں جیے گا تو شاداب ہو جائے گا اور آباد ہو جائے گا۔ وہ 3 صحابہ کرام نے سوچا سرکار جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا معمولات انجام دیتے ہیں، معلوم کرنا چاہیے۔ ننھے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رات کو حضور نماز کیسی پڑھتے ہیں وہ 10 سال کی عمر میں دیکھنے کے لیے پہنچے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے 10 سال کے بچے کو مسجد میں آنے کا بھی شعور نہیں ہے، اور
سرکار نے مدینے کا ماحول ایسا بنایا ہے کہ 10 سال کا بچہ حضور کی رات کی عبادت دیکھنے کے لیے سرکار کے گھر میں سو رہا ہے. کیا محبت ہے دین سے اور کیا تعلق ہے دین سے, اور دین کو کیسا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے. اتنے ننھے سے بچے کا عالم یہ ہے تو جلیل القدر صحابہ کا مرتبہ اور ان کا مقام کیا ہوگا. شوق کتنا ہے دین کا. آج ہی بخاری شریف میں وہ روایت میں پڑھ رہا تھا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. دوپہر کا وقت تھا اور کھانے کا وقت تھا. تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبادہ ابن صامت کی اہلیہ ہیں, انہوں نے سرکار کو روک لیا کہ آقا کھا کے جائیں, کھانا تیار ہے. اس زمانے کا کھانا بھی سیدھا سادہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو پرابلم ہو جاتا ہے, کبھی اس کو سب ڈشیں کھلانی ہے. سادہ کھانا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں کہ جو ماں حاضر ہے وہ پیش کر دیا, مسئلہ ختم. لیکن ماں بہنیں نہیں مانتی, نہیں, اپنی عزت کا سوال ہے. میٹھا بھی رکھنا پڑے گا, کھارا بھی رکھنا پڑے گا, پھیکا بھی رکھنا پڑے گا, تیکھا بھی رکھنا پڑے گا, تب جا کے دسترخوان بنے گا. اور پھر لوگ بہت باتیں بھی کرتے ہیں کہ یار دعوت دی اور کچھ کھلایا بھی. وہاں ایسا نہیں تھا. سرکار کے یہاں عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درزی نے دعوت دی, لیکن دعوت دینے کے بعد وہ سلائی کے لیے بیٹھ گیا. سرکار پیسے نہیں ہیں, یہ سلائی پوری ہوگی تو جا کر کپڑا اس کو دوں گا, وہ مجھے پیسے دے گا, پھر میں بازار سے لاؤں گا گوشت کدو اور بناؤں گا. سرکار ناراض نہیں ہوئے, بیٹھ گئے. کوئی بات نہیں, آپ اپنا کام آرام سے کرو, میں بیٹھا ہوں. اس نے جا کر وعدے کے مطابق جو ہے وہ کپڑا دے دیا. اس کو کپڑے کے پیسے مل گئے. پیسے ملنے کے بعد وہ آ گیا, اس نے کھانا تیار کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلف وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا. کتنی سادی دعوت ہے, کتنا سادہ معاشرہ ہے, کتنا سادہ نظام ہے. سرکار کے یہاں کا مدینہ منورہ میں ماحول کس قدر شاندار بنایا ہے. سرکار نے کیسا روحانی اور کیسا ایمانی فضا تیار فرمائی مدینہ منورہ کے اندر, یہ دیکھنے والی ہے. بہرحال دعوت کا مسئلہ ایسا ہے, بس کہہ دیا کہ دعوت تو دعوت, اور دعوت میں بھی ماں حضر جو موجود ہے وہ کھلا دیا. اس کے علاوہ کوئی تکلفات نہیں. ام حرام بنت ملحان نے کہا سرکار کھانا تیار ہے, کھا کر جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے, کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد پھر ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کو اور روک لیا. یوں کا آقا اور رک جائیے. اب رک کر کیا کروں؟ کہا لیٹ جائیے, آرام فرمائیے. ہمارے گھر میں سرکار آرام فرمائیں, یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی ہمارے لیے.
تو آقا آرام فرما لیجئے. یہ پردے کا حکم آنے سے پہلے کا مسئلہ ہے. سرکار نے آرام فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے. تو جاگے مسکراتے ہوئے, ہنستے ہوئے اٹھے. تو ام حرام بنت ملحان آئی اور آ کر پوچھا, سرکار اللہ آپ کو مسکراتا رکھے, کس بات پر مسکرائے ہیں آپ؟ فرمایا مجھے ایک باہری بیڑا بتایا گیا, مسلمانوں کا باہری بیڑا جو بیرون ملک جائے گا دین کی دعوت کے لیے, وہ بتایا گیا. ان کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا, اس لیے میں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. عورتوں پر جہاد نہیں ہے, لیکن ام حرام بنت ملحان نے یوں کہا کہ آقا میرے لیے دعا کیجیے نا, اللہ تعالیٰ وہ مبارک لشکر میں مجھے بھی شامل فرما دے, میں بھی چلی جاؤں. حضور نے فرمایا انت منہم, تم بھی ان کے ساتھ شامل رہو. دین کا جذبہ دیکھا آپ نے؟ جہاد میں کوئی جا کر کھانا نہیں کھانا ہے, جہاد میں تو قربانیاں دینی ہے, جہاد میں تو جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ ایک خاتون کے اندر دینی جذبہ اتنا زبردست ہے کہ وہ جو ہے مردوں کے ساتھ میدان میں ان کا تعاون کرنے کے لیے ہم ریکارڈ رہنا چاہتی ہے. حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا قبول بھی ہو گئی. اور جب قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچے اور اترے اور اونٹ پر ان کو بٹھایا, اونٹ سے گر گئی اور شہیدوں کے اندر ان کا نام آ گیا. تو یہ 3 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور حجرے پر پہنچ کر ازواج مطہرات سے معلوم کیا کہ یہ بتاؤ کہ سرکار کے معمولات کیا ہیں, گھر میں سرکار کیا کرتے ہیں. تو سرکار گھر میں گھر کا کام بھی کرتے ہیں. بھائی یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے کہ گھر کے اندر گھر والوں کا ہاتھ بٹایا جائے, ان کے کاموں کے اندر ہیلپ کیا جائے, ان کے کام کے اندر مدد کی جائے. کیا کرتے تھے سرکار؟ کبھی اپنا جوتا سی لیا, کبھی اپنے کپڑے کو پیون لگا دیا, کبھی بکری کا دودھ دوہنے کا موقع آیا تو وہ دوہ لیا. 2 جہان کے سردار ہیں, لیکن یہ کام بھی کر رہے ہیں گھر میں اور بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی کو سنسار میں کیسا رہنا چاہیے اور زندگی کیسے گزارنی چاہیے, اس کا طریقہ بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ عبادت سرکار کی کیا کیا ہے. تو عبادتیں بتائی, آدھی رات کے بعد سرکار کا اٹھنا بتایا, کبھی دیر سے اٹھتے ہیں یہ بتایا, رات کے معمولات بتائے. جب یہ سب معمولات بتائے تو یہ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ یہ کیا کہ سرکار کا درجہ تو نہایت عالی شان ہے, وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. ہم کتنے بھی سجدے کر لیں اور ہم کتنی بھی رات کی
عبادت کر لیں، لیکن سرکار کے ایک سجدے کے برابر ہماری زندگی بھر کی عبادت نہیں ہوگی۔ سرکار کا مرتبہ تو اتنا اونچا ہے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو سب سے پہلے آقا، جنت میں داخلہ ہوگا سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر انبیاء کرام جائیں گے، پھر صلحاء جائیں گے، اس کے بعد جانے والوں کو جانے کا موقع ملے گا۔ تو سرکار کا مرتبہ تو جنت میں بھی عالی شان، اور سرکار کچھ نہ کرے جب بھی آپ معصوم ہیں، آپ کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ کچھ نہ کریں تب بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرما رکھا ہے، لیکن ہم کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ ہم کو محنت کرنی پڑے گی، ہم کو عمل کرنے پڑیں گے، ہم کو طاعت کرنی پڑے گی، ہم کو اپنی عبادتیں بڑھانی پڑے گی۔ اب عبادت کیسے بڑھے گی؟ عبادت بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے عبادت بڑھے گی؟ تو مشورہ لوگوں نے اپنی عقل سے کیا۔ بات یاد رکھیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین اپنی عقل پر چلنے کا نام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو لکیر بنائی ہے اس کے اوپر چلنے کا نام دین ہے، اور سنتوں کا جو مزاج ہے اس کے اوپر چلنے کا نام دین ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک مرید 10 سال رہے۔ 10 سال رہنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ اب حضرت کو چھوڑنا ہے اور جانا ہے، تو حضرت سے ملاقات کے لیے گئے۔ جا کر کہا حضرت مجھے اجازت دے دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ منزل تو ابھی باقی ہے، مقصد تو پورا ہوا نہیں، جس مقصد سے تم آئے تھے وہ مقصد کی کامیابی کے بعد جانا، ابھی تو دیر ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو آپ کے یہاں کوئی مقصد میں کامیابی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ آپ کے پاس کوئی میں نے کرامت دیکھی نہیں، آپ تو یہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اس میں تو میں نے کوئی نئی اور کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز دیکھی نہیں۔ بھئی ولی تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کرامت ہر وقت اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی رہے، اور ہر کے عادت کوئی نہ کوئی چیز ظاہر ہوتی رہے۔ میں تو 10 سال سے آپ کے پاس رہ رہا ہوں، لیکن میں نے تو کوئی بھی کرامت آپ کی نہیں دیکھی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ایک بات بتاؤ مجھے، تم 10 سال سے رہتے ہو میرے پاس، تم نے میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ اس نے کہا یہ تعجب کی بات ہے کہ میں 10 سال رہا ہوں آپ کے پاس، لیکن خلاف سنت کبھی جو ہے آپ کا کوئی عمل میں نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ الاستقامت علی السنت فوق الکرامہ، کہ سنتوں کے اوپر جمے رہنا یہ کئی کرامتوں سے بڑھ کر کرامت ہے۔ اس سے بڑھ کر کرامت کیا چاہیے کہ انسان اپنے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، کھانے پینے ہر چیز میں اہتمام کرے اور سنت کا اہتمام کرے۔ سنتیں جتنی آئیں گی اتنا انشاءاللہ دین بنتا جائے گا۔ حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ
انگریز ان کو تلاش کر رہے تھے، کیونکہ انگریزوں سے مڑبیڑ میں علماء نے بڑا ساتھ دیا ہے، بڑا حصہ لیا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی پوری ٹیم جو ہے وہ شامل رہی، اور سپاہ سالار کے عہدے پر حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ رہے، اور مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، یہ پورا عملہ جو ہے شاملی کے میدان کے اندر جو ہے انگریزوں کے خلاف اور ان کو یہاں سے نکالنے کی مہم کے اندر لگا ہوا تھا۔ تو آزادی میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے، 20,000 سے زائد علماء شہید کیے گئے، تلاش کر رہے تھے انگریز، تو حضرت روپوش ہو گئے۔ 3 دن کے لیے روپوش کے معنی چھپ گئے، کیونکہ اردو آپ کی زیادہ مضبوط ہے، اس لیے روپوش کا مطلب بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی جگہ چھپ گئے۔ اب 3 دن کے بعد نکل آئے، حالانکہ پولیس تو ابھی تلاش کر ہی رہی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نکل کیوں آئے تھے؟ اگر آپ روپوش ہو گئے تھے تو روپوش رہتے نا، نکل کیوں آیا؟ مسکراتے ہوئے فرمایا 3 دن میں چھپا ہوا جو رہا، میں نے دعا یہ کی تھی کہ اللہ سرکار دشمنان دین سے اور مشرکین مکہ سے چھپے تھے، 3 دن کے لیے اس سنت پر عمل کا مجھے موقع مل جائے۔ انگریز جب تلاش کرنے لگے تو 3 دن کے لیے میں چھپا، تو میں نے یہ غار ثور والی سنت پر عمل کرنے کے لیے چھپا۔ مقصد میرا سنت پر عمل کرنا۔ ایک کتاب دیکھ رہا تھا میں، اس میں ایک بات لکھی تھی، عجیب بات لکھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کم و بیش ہر سنت پر میں نے عمل کیا، لیکن ایک سنت پر میں عمل نہ کر سکا، وہ یہ کہ سرکار نے بیت اللہ میں اونٹ کے اوپر طواف کیا تھا۔ اب مجبوری ہے کہ اونٹ بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس بنا پر یہ سنت پر میرا عمل نہیں ہوا، باقی ہر سنت پر الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ میرا عمل ہو جائے۔ سنتوں کے ایسے شہدائی رہے ہیں ہمارے اللہ والے، اور علماء کا کام ہی یہ ہے، ہر مومن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تلاش کرتا رہے، ہیرے والا ڈائمنڈ تلاش کرتا رہے گا، جوہری سونا تلاش کرتا رہے گا، مومن سنت تلاش کرتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ کہاں ملتی ہے سنتیں، کہاں ملتا ہے دین، وہاں سے جائے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ 3 صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ ہم کو عبادتوں کا لمٹ بڑھانا ہے۔ جیسے 2 تاجر ملتے ہیں تو ہماری تجارت کیسے بڑھے، پروفٹ کیسے بڑھے، کاروبار کیسے بڑھے، اس کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام وہ دین میں کیسے آگے بڑھے اس کی فکر کرتے ہیں، نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ جائے دوسروں سے اس کی فکر کرتے ہیں، دولت آخرت کی کیسے کما لیں اس کی فکر میں رہتے ہیں، اور اس کے لیے دنیا کی دولت خرچ کرنی پڑے تو وہ بھی خرچ کر ڈالتے ہیں، اور جان والا نذرانہ پیش کرنا ہے آخرت کمانے کے لیے تو وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تین صحابہ کرام نے طے کیا، 3 الگ الگ بات ہے۔ پہلے صحابی نے یہ کہا
کہ عبادت کو آگے بڑھانے کے لیے رات کا وقت سب سے بہترین وقت ہے. رات کو شانتی بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے. دیکھو سرکار کتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی 6-6 7-7 پارے سرکار رات کو پڑھ رہے ہیں. تو رات کو عبادت کے لیے بڑا پرسکون وقت ہے، اس بنا پر کہ کوئی جھمیلا نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، سب خواب خرگوش میں مصروف ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں سونے کے بجائے مصلے کے اوپر وقت گزارتے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا کہ آج سے میرا رات کا سونا موقوف، آج سے میں رات کو نہیں سونے کا. دوسرے نے کہا اچھی تجویز سوچی ہے آپ نے، رات کو نہیں سونے کا، لیکن یہ کہ لگاتار نہیں سوئیں گے تو کمزوری آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی تو سنت پر عمل کرتے کرتے کہیں فرض چھوٹ نہ جائے، ضروری اعمال جو ہیں وہ ہاتھ سے نہ چلے جائیں، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. تو میں دوسری بات سوچتا ہوں. دوسرے صحابی نے یہ سوچا کہ دن کو کھانے پینے میں زیادہ وقت گزرتا ہے. صبح کا ناشتہ، ان لوگوں کے ناشتہ، عرب میں ناشتہ ہوتا ہی نہیں تھا. کتابیں دیکھیے آپ کو تو پتا چلے گا، عرب میں ناشتے کا کوئی نظام نہیں. کبھی دودھ مل گیا تو پی لیا، کبھی کھجور مل گئی تو کھا لی، باقی کوئی مستقل جو شاندار ناشتے ہم لوگ کرتے ہیں ایسا کوئی ناشتے کا نظام عرب میں تھا ہی نہیں. دوپہر کو ملا تو کھا لیا، شام کو کبھی ملا تو کھا لیا. کھانے میں بھی کبھی کبھی سوکھا گوشت ملتا ہے، کبھی دودھ کا پیالہ ملتا ہے، کبھی ستو ملتے ہیں، کبھی جو کی روٹی مل جاتی ہے، بس اتنا ہو گیا. انہوں نے کہا کھانے کا جھمیلا ختم کر دیا جائے. دن کو روزہ رکھتے ہیں تو رمضان میں کتنا ٹائم ملتا ہے ہم کو عبادت کرنے کا، کتنا وقت ملتا ہے؟ بہت بڑا ٹائم ہمارا بچ جاتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ عورتیں پھر بھی کھانے پکانے کے اندر اور افطار کی رفتار بڑھانے کے لیے لگ جاتی ہے. میرے والد صاحب تو کچن بند کرا دیتے تھے، بند کرو عبادت میں لگ جاؤ. شام کو چھوٹا موٹا جو بھی افطار ہوگا، کھجور ہے، پانی ہے، دودھ ہے، وقت کے اوپر ذرا شربت بنا لے دینا اور پی لیں گے، بس ہو گیا. یہ اتنا زبردست اہتمام دسترخوان کا مت کرو، عبادت میں اپنا وقت لگاؤ. رمضان عبادت کا زمانہ، 70 گنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ دیتے. ایک حرف پر 70 حروف پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. پھر ایسا بہترین ٹائم کہاں ملے گا؟ کھانا پینا تو پوری زندگی لگا ہوا ہے. کھانے کو شارٹ کرو رمضان کے اندر، عبادت کو لانگ کرو رمضان کے اندر. دوسرے صحابی نے کہا کہ میں تو اب سے روزہ دار رہوں گا. تو ایک کا فیصلہ یہ تھا کہ شب زندہ دار رہوں گا، دوسرے کا فیصلہ یہ تھا دن کو روزہ دار رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ جب ازدواجی زندگی آدمی گزارتا ہے، شادی شدہ زندگی گزارتا ہے، تو اس میں آدمی کو زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. تو میں عورتوں سے ہم بستری ختم کرتا ہوں، بیوی کو اس کے گھر روانہ کر دوں گا اور اپنا سب ٹائم عبادت کو دے دوں گا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ میں انشاءاللہ خوب عبادت کر کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کروں گا. اب ایک بات سمجھو، دین ہے نا، یہ حقوق کی ادائیگی کا نام ہے.
ہر حق والے کا حق دینا، رشتہ دار کو اس کا حق دینا، اولاد کو اس کا حق دینا، بیوی کو اس کا حق دینا، اولاد کو اس کا حق دینا، پڑوسیوں کو ان کا حق دینا، اللہ کی عبادت کا حق دینا، بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ دین حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، سب کے حقوق بجا لانا اور سب کے حقوق ادا کرنا، یہ کرنا۔ اب واقعہ سناؤں آپ کو، لیکن سناؤں گا حدیث کا ہی واقعہ۔ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایران قرآن کی سنائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی چارہ کروایا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے۔ یوں کہا کہ سلمان آج سے تمہارے بھائی ہیں، آج تو سگے بھائی میں اندن ہے۔ اور مدینے میں سرکار نے یوں کہا کہ آج سے یہ تمہارا بھائی ہے، تو وہ بھائی ایسا اس بھائی کو سینے سے لگاتا ہے کہ اپنی چلنے والی دکان بھائی کو دیتا ہے اور ٹھپ دکان خود دیتا ہے۔ بہترین مکان اپنے بھائی کو دیتا ہے اور کمزور مکان خود لیتا ہے۔ کر سکتا ہے ایسا کوئی؟ نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے لیکن صحبت رسول چاہیے، سرکار کی صحبت چاہیے، شرط صحابیت چاہیے، سرکار کی اتباع چاہیے، عشق چاہیے، دل میں آگ جل رہی ہونی چاہیے، سب ہو سکتا ہے۔ اور یہ سنا آپ نے کہ تجارت بھی اپنی دی، مکان بھی اپنا دیا، اور دو بیویوں میں سے ایک بیوی بھی طلاق کے بعد تم کو دینے کے لیے تیار ہوئی۔ اتنا بڑا حوصلہ دنیا میں کسی کا؟ جو دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کی سیرت پڑھو، ان کا لائف اسٹائل پڑھو، ان کا آٹو بایوگرافی پڑھو، نہیں ملے گا جو مدینے کا ملے گا۔ مدینے میں بھائی چارے کی جو تاریخ ہے، یہ تاریخ پورے عالم میں تلاش کر لو، نہیں مل سکتی، میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دنیا کی لائبریریاں کھنگال ڈالو اور مدینے جیسا کوئی شہر تلاش کرو، نہیں ملے گا۔ ایک دن اب وہ مواقعات ہو گئی، ان کا کام ہو گیا تو سب اپنے اپنے راستے پر لگ گئے، فتوحات ہو گئی، سب کو اللہ نے نواز دیا، سب کے اپنے مکان ہو گئے تو سب اپنے اپنے مکانوں میں چلے گئے، اپنی اپنی چیزیں لے کے الگ ہو گئے۔ لیکن چونکہ مواقعات ہے نا، بھائی کہا تھا، منہ بولا بھائی کہا تھا، تو منہ بولا بھائی کہا تھا، اس بنا پر ملاقات کے لیے تو کبھی کبھی آنا چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے تو ان کی اہلیہ کو دیکھا کہ بالکل معمولی اور گندا لباس ہے۔ تو حضرت سلمان نے سوال کیا، ایسا لباس کیوں پہنا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا جائز ہے، شوہر کا دل خوش کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کی عورت کا عالم یہ ہے کہ باہر جاتی ہے تو دلہن بن کے جاتی ہے اور گھر میں رہتی ہے تو بھنگن کی طرح رہتی ہے، حالانکہ گھر میں اس کو دلہن بن کے رہنا ہے اور باہر اس کو جو ہے بھنگن کی طرح رہنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ خاتون نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی کو میری ضرورت تو ہے نہیں۔ کیوں؟ تم ان کی بیوی نہیں ہو؟ کہنے میں بیوی ہوں، خدمت بھی کرتی ہوں، سب کرتی ہوں،
لیکن ان کو میری ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ دن کو روزہ دار رہتے ہیں تو روزہ داری کی حالت میں بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنے روزے میں رہے گا. روزہ تو نام ہی 3 چیزوں سے رکنے کا ہے جس میں ازدواجی تعلق بھی آتا ہے. روزہ تو رکنے کا نام ہے، تو کھانے سے رک گئے، پینے سے رک گئے اور بیوی سے تعلق سے بھی رک گئے. تو دن کو تو میری ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو عبادتوں کا شوق ہی اتنا ہے. اچھا تو رات کے وقت کیا ہے کہ رات جیسے ہی عشاء ہوتی ہے تو مصلح کندھے پہ ڈالتے ہیں اور پڑوس کے کمرے میں جا کے مصلح بچھا دیتے ہیں اور پوری رات قرآن شریف پڑھتے رہتے تو رات کو ان کو میری ضرورت نہیں ہے. تو نہ دن کو ضرورت محسوس کرتے ہیں میری، نہ رات کو ضرورت محسوس کرتے ہیں. عبادت میں اتنے مگن ہیں. حضرت سلمان نے کہا میں علاج کرتا ہوں، کھانا تیار کر لو. کھانا تیار ہو گیا. جب کھانا تیار ہوا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو الدرداء میرے بھائی کھانے بیٹھ جاؤ. کہ میں تو روزے دار ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے گھر میں کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم میرے ساتھ نہ کھاؤ. نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑ سکتے ہیں. بہت ہمجا ہوئے ہیں کہ میں روزہ لائق ہوں، اور حضرت سلمان نہ مانے کہ نہ روزو توڑو پڑشے، نہ ساتھے بیسی نے مارے کھاؤ پڑشے تو منہ کھائی اتنی تو اوپر دھوپو رہی. બોલો શું વિચાર છે? વિચારવું એમણે એમ કીધું કે હવે હું રોજો તોડી કાઢું છું ને તમને મહેમાન નવાજી તો મારે કરવી પડે ને. તમે મારા મહેમાન ને હું તમારો મહેમાન ને હું તમારું મોડું જોયા કરું ને તમે ના ખાઓ તો કેવું કહેવાય? એટલે એમણે રોજો છોડ્યો અને ખાવા બેસી ગયા. रात तक रहे हजरत सलमान. ईशा के बाद वही मुसल्ला कंधे पर डाला, कमरे में जाने लगे तो पीछे से पकड़ लिया. कहाँ जाते हो? मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ. मैं नमाज पढ़ के तो अभी कौन सी नमाज पढ़नी है? तो नहीं, फर्ज नमाज पढ़ के आया, अब तहज्जुद का वक्त हो गया मेरा. फरमाने ऐसा नहीं, ले ज़ौजे का अलैका हक, तुम्हारी ज़ौजा का भी हक है. रात के अंदर से एक हिस्सा ज़ौजा को भी देना पड़ेगा और एक हिस्सा अपनी जात को भी देना पड़ेगा और एक हिस्सा इबादत को देना पड़ेगा. इस बिना पर कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो चंद दिनों के बाद थक जाओगे और थक जाने के बाद जाहिरी बात है कि फर्ज जो इबादतें हैं वो फर्ज इबादत करने से भी रुक जाओगे, इबादतें फर्ज से भी रुक जाओगे. इसलिए तुम्हारे वास्ते ये जरूरी है कि हर चीज का हक जो है उसको शरीयत के एतबार से समझो और उसको अदा करो और बजा लाओ. तो तीसरे साहब ने ये कहा कि मैं अब इस दिवाली जिंदगी नहीं गुजारूंगा बल्कि इबादतों के अंदर लगा रहूंगा ताकि मेरा ज्यादा वक्त इबादत के अंदर गुजर जाए. ये कहकर तीनों अलग हो गए. लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं. इस बिना पर ये गुफ्तगू छुपी हुई नहीं रही
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ گفتگو پہنچ گئی، اور نبی کی شان یہ ہے کہ امت غلط کوئی کام کرے، امت کا فرد غلط کام کرے، چھوٹا غلط کام کرے، بڑا غلط کام کرے، نبی اس کو اپنے سامنے غلط کام کرنے نہیں دے گا، اور نبی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس بنا پر سرکار نے ممبر پر بیان دیا۔ ہمارے دوست تھے، تقریر نہیں کرتے تھے، لیکن امت کی قرآن اور فکر ان کو بہت تھی، وہ ایک جگہ امام بنے۔ لوگوں نے کہا کچھ جمعہ کے دن وعظ ہو آپ کا، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، نصیحت فرمائیے۔ ممبر پر بیان دیا انہوں نے، گاؤں کے 2 بوڑھوں کا نام لیا، ایک کا نام لے کے کہا کہ اتنی بڑی داڑھی ہے اور رات کو ہوتے پہ بچوں کے ساتھ ہی رہا کرتے ہیں، ان کو شرم آتی ہے؟ ممبر پہ کہا۔ اور دوسرے کے یہ کہا عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، جا کے ان کے ٹی وی کھول کے دیکھا کرتے ہیں، 12 بجے تک دیکھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ سفید داڑھی کے ساتھ کالا ٹی وی اچھا لگتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ دونوں بڈھے بھی بگڑے، متولی کو جا کے کہا، کیونکہ امام صاحب نے یوں کہا تھا کہ شام سے پہلے ٹی وی ان کے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ دونوں بڈھوں نے آ کے کہا کہ اصل کو یہ امام یہاں جو دکھا نا، تو متولی کو کہا تم ہی دکھے گا۔ یہ کوئی بات ہے؟ سمجھانے کا یہ کوئی طریقہ ہے؟ ممبر کے اوپر ہمارا نام لے کے برائی نہیں، اتنے بڑے بڑے مولوی آئے، کوئی نے اتنی اس طرح سے ہمارے ساتھ بات نہیں، وہ بھی سب دیکھتے تھے، لیکن انہوں نے تو اس طرح سے تو نہیں سمجھا، اس نے تو برسر بازار ہم کو رسوا کر کے رکھ دیا، لہذا یہ امام اپنے کو مغرب سے پہلے روانہ چاہیے یہاں سے۔ اب امام تو بیچارہ تلوار کی دھار کے اوپر کام کرتا ہے، اس کو تو بیگ تیار ہی رکھنی پڑی، کون سے ٹائم کے اوپر آرڈر آ جائے پہلی بس اس کو پکڑ لینی پڑتی۔ سرکار نے سمجھانے کا طریقہ بھی سمجھایا، بتایا کہ اللہ کے بندوں کو دین کی بات کیسے سمجھائی جائے گی، حکمت کے ساتھ سمجھائی جائے گی، پیار کے ساتھ سمجھائی جائے گی، سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھیں گے، محبت کے ساتھ دین کی بات سمجھائیں گے۔ ممبر پر آپ نے بتلایا، میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ، نام نہیں لیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دن بھر روزہ رکھیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ شب زندہ دار رہیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ نکاح نہیں کریں گے۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ نے مجھے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، مجھے دیکھ کر کام کرنا ہے، اپنے من سے اور اپنے دل دماغ سے فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ یہ کیا فیصلہ تم نے کر لیا؟ چند دن میں تھک کے ہار جاؤ گے، اور یاد رکھو تم کام کرتے کرتے تھک سکتے ہو، لیکن اللہ کو علم دینے سے تھکا نہیں سکتے۔ تم تھک جاؤ گے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو اپنی لمیٹیشن کا خیال رکھو، اپنی حیثیت کا خیال رکھو، دنیا کو بھی مد نظر رکھو، اور دین کو بھی اپنے سامنے رکھو، اور اللہ کی مرضی کہاں ہے؟ اگر سونے میں مرضی ہے تو سونا عبادت، اور اگر بیٹھنے میں مرضی ہے تو بیٹھنا عبادت، اور کھانے کی مرضی شریعت بتائے تو کھانا عبادت۔
سب چیزیں عبادت بن جائے گی، بس منشا تمہاری زندگی کا اللہ کو راضی کرنا بنا لو۔ پھر سرکار نے فرمایا مجھے نہیں دیکھتے، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور جاگتا بھی ہوں، اور سوئے گا نہیں آدمی تو جاگ بھی نہیں سکے گا۔ بڑی راتوں کو نہیں دیکھا آپ نے، 2 صابن سے غسل کرتے ہیں شب معراج میں، اور 4 لیٹر کی باٹلیاں خالی کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے پہلی سب میں لڑ کے آتے ہیں، فجر سے پہلے آئے، شب برات سے پہلے نظر نہیں آتا۔ اور ایک ہوتا ہے روٹین کا نماز پڑھنے والا، وہی وقت کے اوپر شب معراج میں بھی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چل بھائی تو پہلی صف میں آ جا، آج کوئی بات نہیں، آج کی 30 سے کام لیتا ہے، آج تو پہلی صف کے اندر کھڑا ہو جا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جگہ دے دیتا ہے۔ ہاں، آنے والے کو کوئی جملہ مت کہو، کوئی خطرناک جملہ مت کہو۔ کبھی کبھی بیچارہ مسجد میں داخل ہوا تو جو پکا نمازی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں آج تو کہاں سے چاند نکل آیا، وہ کیا کہتا ہے چاند بھی نہیں نکلے گا نا ستارے بھی نہیں نکلیں گے، ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کو ویلکم کرو، وہ آیا ہے نا، اس کو ادھر پیش کرو، اس کو جگہ دو، اس کا خیر مقدم کرو، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرو۔ کوئی تان و تشنیع والا جملہ اپنی زبان سے مت نکالو جس کے نتیجے میں وہ نماز سے برگشتہ ہو جائے، مسجد سے دور ہو جائے، اور اس کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو لوگ مجھے ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، تان و تشنیع کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسا مت ہونے دیجیے، تو انشاءاللہ اس کا پیر ہلکا ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ نماز پڑھنے والا بن جائے گا، وہ پکا نمازی بن جائے گا۔ آپ کا ایک لیٹر پیش کرنا، آپ کا مسکرا کر اس کو جگہ دینا، اس کا دل بڑا کر دے گا، اس کو نمازی بنا دے گا۔ تو آنے والا کیا کرتا ہے؟ نہیں پڑھتا نماز، اور جب پڑھنے پر آتا ہے تو نفلوں پہ نفلیں پڑھتا، کوئی 6 رکعت الگ پڑھتا ہے تو کوئی 12 رکعت الگ پڑھتا ہے، تو معلوم نہیں کہاں سے نمازیں نکالی ہے۔ جو نہیں پڑھتا تو فرض بھی نہیں پڑھتا، اور پڑھنے پر آتا ہے تو نہیں پڑھنے کی بھی پڑھتا ہے۔ کیوں نماز وہ نماز، اور اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ نماز کا کوئی اصل نہیں ہے، تو کیا گناہ ہے نماز پڑھنا؟ لیکن گناہ نہیں ہے، لیکن دین اللہ کی مرضی سے چلنے کا نام ہے، اپنی مرضی سے چلنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ایک مؤذن صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ مولانا آپ ہر نماز میں اور ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا 2 سجدے ثابت ہیں تو وہ کرتا ہوں، کہ میں تو 4 کرتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہ سجدے میں آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، 4 کریں گے تو کتنا قریب ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی دین اپنے دل کو خوش کرنے کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے، دین تو من مانی کرنے کا نام ہے نہیں۔ دین میں تو لکیر کا فقیر بن کے رہنا پڑتا ہے، جتنا شریعت کہے گی اتنا ہم کریں گے، اور جتنا اللہ کا رسول کہے گا اتنا ہم کریں گے، اور جتنا نہ کہے گا ہم اپنی طرف سے اس کے اندر جوڑیں گے نہیں، اس بنا پر کہ یہ دین کمپلیٹ ہو کر آیا ہے، یہ دین مکمل ہو کر آیا ہے، اور ہم کو اپنی طرف سے اندر اضافے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، اور پھر میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ میرے سے بڑھ کر تو تم عبادت کے اندر آگے جا نہیں سکو گے، تو میرے طریقے کو فالو کرو نا۔ میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادی بھی رچائی ہوئی ہے، اور میں زندگی بھی گزار رہا ہوں، اور مجھ سے بڑھ کر تمہاری عبادت کا طریقہ ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھو
میرے طریقے کو چھوڑ کر اور کوئی طریقہ تم نے اختیار کیا تو میری جماعت سے باہر نکل جاؤ گے. اور حدیث کا ٹکڑا فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری جماعت سے نہیں ہے. تو تمام تر تقریر کا مختصر خلاصہ یہ نکلا کہ آج سب سے زیادہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم دین پر چلنے والے بن جائیں، دین کی اتباع کرنے والے بن جائیں. آج دنیا ہم کو بہت طریقے بتا رہی ہے، یہ کرو تم پیچھے ہو، یہ کرو تم آگے آ جاؤ گے، فلان کام کرو تو تم آگے آ جاؤ گے، سیاست میں یوں آگے بڑھ جاؤ گے اور یوں حکومت کے اندر آگے بڑھ جاؤ گے. نہ حکومت چاہیے ہم کو، نہ سیاست چاہیے ہم کو چاہیے عبادت، اور ہم کو چاہیے طاعت و سنت. ہم سنت والے طریقوں پر چلیں گے، اللہ خود بخود کامیابی عطا فرمائیں گے. تو حدیث کا ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ لمبا واقعہ تھا. وہ لمبے واقعے میں مختلف سبق آتے ہیں، وہ سب سبق بیچ میں آپ کو دیتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. سنتے ہیں کبھی آپ یہ حدیث کا ٹکڑا سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں سنا ہے، لیکن اس وقت آپ اتنے بزی ہوتے ہیں اور اتنے مخمور ہوتے ہیں کہ یہ ٹکڑا سننے میں آیا اور نہیں آیا دونوں برابر ہو جاتا ہے. نکاح کے موقع پر قاضی یہ ٹکڑا پڑتا ہے، النکاح من سنتی ایک ٹکڑا ہے، اور دوسرا ٹکڑا وہ لمبی حدیث میں سے لا کے یہاں جوڑا، اس کا نام ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. بس اتنا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھیے، تازہ رکھیے کہ ہم کامیابی کی تلاش میں ہیں اور کامیابی کی تلاش میں روزانہ مضمون پڑھتے ہیں، طرح طرح کے مقالے پڑھتے ہیں، طرح طرح کے آرٹیکل ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ آرٹیکلوں سے ہمارا کام نہیں چلے گا، یہ مقالوں سے بیڑے پار نہیں ہوں گے. سنت کا دامن تھام لیں گے، طریقہ رسول کا اختیار کر لیں گے تو نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کے مطابق اور دین متین پر پوری طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور من مانی زندگی گزارنے کے بجائے رب چاہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تغفر بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے
اے الہ العالمین جن حضرات نے دین کی نسبت سے ہمیں جوڑ دیا، اے اللہ ان کو دارین میں بہترین بدلے عطا فرما، ہمارے بیٹھنے کو اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ من مانی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ رب چاہی زندگی گزارنے والا بنا دے، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے، اے اللہ رضائے دائمی تیری ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ جوانوں کو دین کے راستے پر ڈال دے، اے اللہ ان کے لیے مسجدوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ ان کے قدم مسجدوں کی طرف آنے والے بنا دے، اللہ ان کو دنیا میں بھی ترقیات سے مالا مال فرما، اللہ اخروی درجات کی عطا فرما، اللہ دین کا ذوق شوق عطا فرما، اللہ تیرا عشق عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، اللہ تیری معرفت نصیب فرما، اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، اتباع سنت کا سچا داعیہ عطا فرما، اے الہ العالمین جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہے غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ ہو، اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، اے اللہ حفاظت ایمانی کے ساتھ جانا نصیب فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔